أجنبينا بنور هدينا من مكة حبيبي. انسان کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ اس کے دو صورتحال ہیں، ایک کہ خاتمہ بالشر یا خاتمہ بالخیر۔ ان کی علامتیں اور اسباب بھی مختلف ہیں۔ تو سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ سوء خاتمہ کے اسباب اور اس کی علامتیں کیا ہیں۔ سوء خاتمہ یعنی کہ خاتمہ بالشر۔ سوء خاتمہ کے چند اسباب ہیں جن سے مسلمانوں کو باز رہنا اور بچنا ضروری ہے۔ سب سے بڑی وجہ اور علامت باطل اعتقاد ہے، یعنی کہ جھوٹا یقین۔ بس جس شخص کا عقیدہ خراب ہوگا اس پر اس کا اثر ظاہر ہوگا، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی طرف سے ثبات قدمی کا سب سے زیادہ ضرورت مند ہوگا۔ اسی طرح دنیا میں دلچسپی لینا اور اس سے محبت کرنا، استقامت سے بیزاری اور بھلائی اور ہدایت سے اعراض کرنا، گناہوں پر اصرار اور اس میں دلچسپی لینا، یہ سب سوء خاتمہ کے اسباب میں سے ہیں۔ کیونکہ جب انسان اپنی پوری زندگی کسی چیز سے الفت، لگاؤ اور تعلق جوڑے رکھتا ہے تو اس کی یاد سے موت کے وقت بھی آتی ہے، اور زیادہ تر جان کنی کے وقت اس کا ذکر بار بار کرتا رہتا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مراد یہ ہے کہ خطائیں، نافرمانیاں اور خواہشات نفس اپنے مرتکبین کو موت کے وقت دھوکہ دے دیں گی، اور شیطان بھی دھوکہ دے دے گا۔ بس ایمان کی کمزوری کے ساتھ ساتھ دوہرے دھوکے کا شکار ہوگا، پھر اس کا خاتمہ بالشر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خُذُولًا، اور شیطان تو انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تو دغا ہی تو دی تھی، جس کی وجہ سے وہ جنت سے نکالے گا۔ جس شخص کا ظاہر درست ہو، باطن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو اور اپنی گفتار و کردار میں سچا ہو، تو اس کا خاتمہ بالشر نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا کوئی واقعہ نہیں سنا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ جس شخص کا باطن عقیدہ کے اعتبار سے اور اس کے ظاہر عمل کے اعتبار سے فاسد ہوگا تو اس کا خاتمہ بالشر ہوگا، اور جو شخص گناہ کبیرہ اور جرائم کا ارتکاب دیدہ دلیری سے کرتا ہے تو اس کا بھی خاتمہ بالشر ہوگا۔ ان گناہوں کا اس پر بسا اوقات اتنا غلبہ رہتا ہے کہ توبہ سے پہلے اس کی موت آ جاتی ہے، اور ایسے کئی واقعہ سننے میں آتے ہیں۔ قریب مرگ شخص سے کبھی ایسی کیفیت ظاہر ہوتی ہے جو اس کے خاتمہ بالشر پر دلالت کرتی ہے، جیسے شہادتیں پڑھنے سے انکار اور اس سے اعراض کرنا، اور سیئات و محرمات کا بیان کرنا اور اس سے تعلق کا اظہار کرنا، نیز ایسے ہی بہت سے اقوال و افعال جو اللہ کے دین سے اعراض کرنے اور موت کی ناپسندیدگی پر دلالت کرتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ ہے خاتمہ بالخیر۔ حسن خاتمہ کے اسباب میں سے ایک اہم ترین سبب یہ ہے کہ انسان اطاعت و پرہیزگاری کو لازم پکڑے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے دور رکھے۔ جو گناہ اور معاصی اس سے سرزد ہوئے ہیں، ان سے توبہ کرنے میں جلدی کرے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ معاف فرمانے والا ہے، چاہے گناہ تمہارے آسمان جتنے ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اس نے خاتمہ کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے بار بار کریا گزاری کرے کہ اس کی وفات ایمان و تقوی پر ہو۔ اس نے خاتمہ کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان اپنی جد و جہد اور اپنی طاقت کو ظاہری اور باطنی اصلاح کے لیے صرف کرے، اور اس کی نیت اور اس کا ہدف اس کو پانے کے لیے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ اور اصول ہے کہ وہ حق کے طلبگار اور بھلائی کے چاہنے والے کو توفیق دیتا ہے اور اس کو اس پر ثبات قدمی عطا فرماتا ہے، اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس نے خاتمہ کی بہت سی علامتیں ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں: موت کے وقت کلمہ شہادت کی ادائیگی، موت کے وقت پیشانی پر پسینہ آنا، جمعہ کے رات یا جمعہ کے دن موت آنا، میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہادت پانا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں غزوہ کے اندر موت آنا، طاعون کی بیماری میں موت آنا، پیٹ کی بیماری میں موت آنا، ڈوب کر مرنا، کسی چیز سے دب کر مرنا،
عورت کا زچگی کی حالت میں مرنا، عورت کا حمل کی حالت میں مرنا، ذات الجنب میں مرنا، پھیپھڑے کی بیماری میں مرنا، مال کی حفاظت میں موت کا آنا، دین کی حفاظت میں موت کا آنا، نفس کے دفاع میں موت کا آنا، اہل و عیال کو بچانے میں موت کا آنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہرا دینے کی حالت میں موت کا آنا، نیک عمل کی حالت میں موت کا آنا، سچے مسلمانوں کی جماعت میں سے کم 2 شخص کا میت کو خیر کے ساتھ یاد کرے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو شخص اپنی زندگی میں اللہ کے ذکر اور اس کی محبت میں منہمک رہتا ہے تو روح کے نکلنے کے وقت بھی وہ اس کی حالت کو پالے، اور جس کی پوری زندگی اور توانائی اس کے برعکس گزری ہے تو موت کے وقت اللہ سے اس کا انعامات اور اس کے دل کا اللہ سے لگاؤ بڑا مشکل ہوتا ہے، اللہ یہ کہ اللہ کی خاص مہربانی سے حاصل ہو۔ لہٰذا عقل مند کو چاہیے کہ وہ جہاں بھی رہے حسن خاتمہ کے لیے اپنے دل و زبان کو اللہ کی یاد سے وابستہ رکھے اور اس کے اطاعت و فرما برداری پر گامزن رہے، کیونکہ خاتمہ بالشر ہمیشہ کی بدبختی ہوگی۔